أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 8ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 10 تک کی تفسیر سماعت کی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا۔ یہاں ضمیر جو استعمال ہوئی ہے، یہ جمع کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا، لیکن اس سے مراد انسانوں کے باپ آدم ہیں، یعنی ہم نے آدم کو پیدا کیا۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے ان کو ایک شکل و صورت دی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے اس بات سے روکا جب میں نے تم کو حکم دیا تو سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روکا؟ یہاں یہ بات واضح رہے کہ ابلیس جو ہے یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، ابلیس جن میں سے تھا، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان من الجن، کہ ابلیس جنات میں سے تھا، لیکن چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس لیے جو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تو اس حکم میں وہ بھی شامل تھا۔ تو جب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا؟ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے کس چیز نے اس بات سے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، تو ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں ایک تو ابلیس نے غلطی کی، نافرمانی کی، اللہ کا حکم نہیں مانا، اور پھر اس کے بعد اس نے ایک عذر پیش کیا، ایک ایکسکیوز پیش کیا، جس کو کہتے ہیں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ سے بھی خطرناک اور گناہ سے بھی بدتر کبھی کبھی گناہ کا عذر ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو ابلیس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اور اس کی دلیل کیا دے رہا ہے کہ میں بہتر ہوں، جبکہ جب اللہ کا حکم آ جائے ضروری نہیں ہے کہ افضل اپنے سے غیر افضل کی تعظیم نہیں کر سکتا، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ پھر اللہ کا حکم جب آ گیا، اللہ نے حکم دے دیا تو تجھے کرنا چاہیے تھا، تو اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کیا، اور قیاس بھی ایسا قیاس کہ جو قیاس فاسد تھا، غلط تھا، بیس لیس تھا، بے بنیاد تھا، اس لیے کہ اس نے کہا کہ آگ سے پیدا ہوا ہوں میں اور آگ بہتر ہوتی ہے مٹی سے، جبکہ آدم علیہ السلام کی منقبت اور فضیلت کے لیے یہی کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنی طرف سے روح پھونکی۔ تو آدم علیہ السلام بہرحال اس سے بہتر تھے، اور پھر آگ اور مٹی کی جو دلیل اس نے دی وہ دلیل بھی بے بنیاد تھی، اس لیے کہ آگ کے اندر صرف تیزی ہوتی ہے، بھڑکنا ہوتا ہے، جلانا ہوتا ہے، جبکہ مٹی کے اندر سکون ہوتا ہے، مٹی کے اندر یعنی اسٹیبلٹی ہوتی ہے، مٹی کے اندر استقرار ہوتا ہے، مٹی کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو ان تمام بنیادوں کی وجہ سے بھی مٹی بہرحال آگ سے بہتر ہے۔ تو یہاں ابلیس نے غلط کام کیا، گناہ کیا، اور پھر اس کی دلیل دیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں بہتر ہوں، کیونکہ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے اور میں آگ سے پیدا کیے گیا ہوں۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر تو اتر جا یہاں سے، یعنی جنت سے، یا جہاں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جس درجے میں، جس اونچے مقام پہ اللہ نے کہا کہ یہاں سے تو اتر جا، نکل جا۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، یہاں رہ کر کے تو تکبر کرے، گھمنڈ کرے، تجھے اس کا حق حاصل نہیں۔ فخرج، تو نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، تو ابلیس نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے اس دن تک
جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن تک۔ قال انک من المنظرین، تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک تجھے مہلت دی جا رہی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں جس کو وہی جانتا ہے۔ ایک حکمت ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے ایک امتحان اور آزمائش تھی، کہ اللہ تعالیٰ یہ اپنے بندوں کا امتحان کرنا چاہتا ہے کہ میرے کون سے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور کون سے میرے بندے بن کر کے رہتے ہیں۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں تیری صراط مستقیم پر تیرے بندوں کے لیے بیٹھا رہوں گا۔ یعنی یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا اس کا بدعقیدہ کہہ لیجئے، برا عقیدہ یا غلط عقیدہ کہہ لیجئے، کہ اس نے اپنے غلط عمل کے لیے ذمہ دار کس کو قرار دیا؟ اپنی تقدیر کو۔ کہا کہ اے اللہ، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی تکوینی مشیت کے تحت اس نے غلط کام کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور نہیں کیا تھا، اس نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا تھا۔ جیسے مشرکین اپنے شرک کے لیے دلیل دیتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تو ایسے یہاں ابلیس نے اپنے عمل کو اللہ کی طرف منسوب کیا اور کہا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو اب میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، یعنی ہر خیر اور ہر شر کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، خیر سے لوگوں کو روکوں گا اور شر کی طرف، برائی کی طرف لوگوں کو کھینچوں گا، ان کو مائل کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور پھر میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے داہنے طرف سے، ان کے بائیں طرف سے تیرے بندوں کے پاس آؤں گا انہیں بہکانے کے لیے۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شاکر نہیں پائے گا، شکر ادا کرنے والا نہیں پائے گا۔ بعض مفسرین نے یہاں شاکرین کا معنی بتایا ہے موحدین، یعنی اے اللہ، تو اپنے زیادہ تر بندوں کو موحد نہیں پائے گا، مشرک پائے گا، اکثر تیرے بندوں کو میں شرک میں مبتلا کر دوں گا۔ اور ابلیس نے اپنا یہ گمان سچ کر دکھایا، اور آج بھی اللہ کے بندوں کی ایک بڑی تعداد شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ابلیس نے انسانوں کے بارے میں اپنے گمان کو پورا کر دکھایا اور مومنوں کی ایک جماعت کو چھوڑ کر کے باقی لوگوں نے ابلیس کی پیروی کی اور اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قال خرج منها مذءوما مدحورا، تو نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر، لمن تبعک منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو بھی تیری پیروی کرے گا، جو لوگ بھی تیری پیروی کریں گے تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ ایک مخصوص درخت کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی کی کہ اس درخت کے تم قریب مت جاؤ، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ تو شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو وسوسہ ڈالا ان کے دل میں۔ وسوسہ کہتے ہیں خفیہ بات کو، دل کے اندر جو بات ڈالی جائے یا پست آواز کو بھی وسوسہ کہتے ہیں۔ تو شیطان جو دل میں برے خیالات ڈالتا ہے اس کو بھی وسوسہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت آدم اور حضرت حوا کو شیطان نے وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے، مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، جو ان کی شرمگاہیں چھپی ہوئی تھیں ایک دوسرے سے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی جو لباس ان کو پہنا رکھا تھا وہ لباس اتروا دے اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کر دے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اور شیطان نے دونوں کو بہکاتے ہوئے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے تم کو کیوں روکا ہے؟ اس لیے روکا ہے الا ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ یہ درخت کھانے سے اس لیے اللہ تعالیٰ تم کو منع کر رہا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ رہنے والے جنت میں بن جاؤ گے، اس لیے اللہ تم کو منع کر رہا ہے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور ابلیس نے دونوں کے سامنے قسم بھی کھائی، دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔
اللہ کے نام پر اللہ والے بہت جلدی بیوقوف بن جاتے ہیں۔ آدم اور حوا کو جب اللہ کے نام کی قسم دلائی تو وہ دونوں اس کے دھوکے میں آ گئے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو شیطان نے دونوں کو دھوکے سے اپنے شیشے میں اتار لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو جب دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور دونوں جنت کے درختوں کو جوڑ جوڑ کر کے اپنے اوپر رکھنے لگے، اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور ان کے رب نے ان دونوں کو پکارا کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو دونوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہی وہ دعا تھی جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھی تھی، اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں کیا ہے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کہ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات کو سیکھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتا دیے۔ ایک راستہ تھا ابلیس کا کہ گناہ کیا، پھر گناہ پر ڈٹا رہا، گناہ کے حق میں دلیلیں دی اور گناہ سے توبہ نہیں کی، اس پر شرمندہ نہیں ہوا۔ اور دوسرا جو طریقہ تھا وہ حضرت آدم کا تھا کہ ان سے خطا ہوئی، ان سے غلطی ہوئی، اور انہیں احساس ندامت ہوا اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کی۔ تو اللہ نے دونوں راستے بتا دیے، ایک اللہ والوں کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے۔ اب ہم کون سا راستہ اپناتے ہیں؟ خسارہ اٹھانے والوں کا راستہ اپناتے ہیں یا ان لوگوں کا راستہ اپناتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی؟ تو جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے یہ دونوں نے جب یہ توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور فرمایا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم دونوں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی انسان ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین ہی میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدہ اٹھانی، جب تک انسان زندہ ہے تب تک زمین میں اس کے لیے رزق ہے اور اس کے لیے دنیا کی دولت ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اسی زمین میں تمہیں زندہ رہنا ہے، اسی میں تمہیں موت آنی ہے، اور اسی زمین سے تمہیں قیامت کے دن نکالا جائے گا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشا، اور تمہارے لیے زینت ہے۔ لباس کے دو مقصد ہیں، ایک تو انسان کی شرمگاہ کو چھپاتا ہے اور انسان کے لیے زینت کا کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لباس کے دو بنیادی مقاصد بیان کیے اور ان دونوں مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس کا انتظام کیا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، اور تقویٰ کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے۔ تقویٰ کا لباس کیا ہے؟ ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ تقویٰ کے لباس سے وہ لباس مراد ہے جو متقی لوگ قیامت کے دن پہنیں گے۔ ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ تقویٰ کے لباس سے مراد ایمان ہے۔ ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ تقویٰ کے لباس سے مراد اللہ کا ڈر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ کے لباس میں یہ سارے مفہوم آ جاتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ہر وہ لباس جسے پہن کر کے انسان جو ہے تکبر نہ کرے بلکہ اللہ سے ڈرے اور اس کے اندر ایمان اور اس کے عمل صالح میں اضافہ ہو، تو وہ بہتر ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، دنیاوی لباس اور ظاہری لباس سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ انسان تقویٰ کا لباس اختیار کرے، متقی بنے، اللہ سے ڈرنے والا بنے۔ ذَٰلِكَ مِنْ آیَاتِ اللّٰہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو نہ بہکا دے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو، تمہارے باپ آدم اور تمہاری ماں حوا کو جنت سے نکال دیا۔ ینزع عنہما لباسہما، اور ان کے کپڑے ان سے اتروا لیے، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ان کو دکھا دے۔
یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو متنبع کر رہا ہے، انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ تم بھی غفلت میں پڑ کر کے شیطان کے جال میں نہ پھنس جانا۔ اس نے تمہارے باپ آدم اور تمہاری ماں حوا کو جس طریقے سے جنت سے نکلوا دیا اور ان کے بدن سے کپڑے اتروا دیے، وہ شیطان آج بھی تمہارا دشمن بنا ہوا ہے، اس سے تم ہوشیار رہو اور اس کے جال میں تم نہ پھنسو۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک وہ اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے۔ وہ تم کو نظر نہیں آتا ہے لیکن تم کو وہ اور اس کا لشکر دیکھتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب یہ مشرک لوگ کوئی فحش کام کرتے ہیں، کوئی گندا کام کرتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کر کے کرتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ چونکہ ہم جو لباس پہنتے ہیں اس میں ہم کپڑا پہن کر کے گناہ بھی کرتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں، تو طواف کے دوران وہ کپڑا ہمارے بدن پہ نہیں ہونا چاہیے، تو بغیر کپڑے کے طواف کرتے تھے۔ اور کبھی یہ بھی دلیل دیتے تھے کہ ہم طواف اس حالت میں کرتے ہیں جس حالت میں ہماری ماؤں نے ہم کو جنم دیا ہے۔ ان کی عورتیں بھی ننگے ہو کر کے طواف کرتی تھی، صرف اپنی شرمگاہ پر کچھ کپڑے اور ٹکڑے وغیرہ رکھ لیتی تھیں۔ اور اس گناہ کی، وہ بدترین گناہ کی، شرمناک گناہ کی دو دلیلیں دیتے تھے۔ ایک تو دلیل یہ دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آئے، اور دوسری دلیل یہ دیتے تھے کہ اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا۔ تو اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ کسی گندی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یعنی اللہ کے بارے میں تم غلط بات منسوب کر رہے ہو۔ اور دوسری جو دلیل تھی باپ دادا کی پیروی، تو ظاہر ہے وہ کوئی دلیل نہیں تھی۔ آج بھی بہت سارے لوگ اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلتے ہیں اور اس کو صحیح مانتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ آیت بہت بڑی عبرت اور نصیحت پیش کرتی ہے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید نہ کل کبھی کامیابی کی ضامن تھی، نہ آج ہے۔ حق کو قبول کیا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ باپ دادا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا قل امر ربی بالقسط، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا۔ یہاں انصاف کی ایک تفسیر اہل تفسیر نے، علماء تفسیر نے کی ہے۔ انصاف سے مراد یہاں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور اپنے رخ کو سیدھا کر لو، اپنے چہروں کو سیدھا کر لو ہر مسجد کے وقت، ہر سجدے کے وقت۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کو پکارو عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہاں رخ کو سیدھا کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام شوکانی اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ چاہے تم کسی بھی مسجد میں تم نماز پڑھ رہے ہو، اپنا رخ تم جو ہے قبلہ کی طرف کر لو۔ اور امام ابن کثیر اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ اپنا رخ سیدھا کر لو، یعنی اتباع رسول کرو، رسول کی پیروی کرو، سیدھے طریقے پر رہو۔ اور آگے فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارو عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو گویا عبادت کے اور عمل کے قبول ہونے کی جو دو شرطیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہیں، ایک اتباع رسول ہے اور دوسرے اخلاص ہے، ان دونوں شرطوں کو یہاں جمع کر دیا گیا۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ تو فرمایا کہ قل امر ربی بالقسط، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور ہر سجدے کے وقت اپنے رخ کو سیدھا کر لو، اپنے چہرے کو سیدھا کر لو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارو عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جیسا کہ اس نے شروع میں تم کو پیدا کیا تم اس کی طرف لوٹو گے۔ یعنی ایک مطلب تو یہ ہے کہ جیسے اس نے تم کو پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے کہ تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہو بالکل خالی ہاتھ اور ننگے بدن، اسی حال میں میدان حشر میں تم جمع ہو جاؤ گے اور اللہ کی طرف لوٹو گے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک جماعت وہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی، اور ایک گروہ وہ ہے جس کے اوپر گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیاطین کو اللہ کو چھوڑ کر کے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے
آیت نمبر 31 میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کو اختیار کر لو، زینت کو اختیار کر لو یعنی لباس پہن لو۔ یہاں پر بھی ان مشرکین کا رد ہے جو اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور ننگے ہوتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ مسجد کی ہر حاضری کے وقت تم اپنی زینت کو اختیار کر لو یعنی لباس کو پہن لو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف مت کرو، کسی چیز کی جو حد ہے اس حد سے نکل جانے کو اسراف کہتے ہیں۔ تو شریعت میں اسراف سے منع کیا گیا ہے، ہر چیز میں اسراف منع ہے، یہاں تک کہ کھانے اور پینے میں بھی اسراف منع ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب اللباس کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کلو وشربو والبسو وتصدقو، کھاؤ پیو اور پہنو اور صدقہ کرو، فی غیر اسراف ولا مخیلہ، لیکن اسراف مت کرو اور گھمنڈ مت کرو۔ اور اسی طریقے سے اس آیت کی تفسیر میں بعض سلف کہتے ہیں جمع اللہ الطب کلہ فی نصف الآیہ، اللہ تعالیٰ نے آدھی آیت میں پورے علم طب کو جمع کر دیا، پوری میڈیکل سائنس کو اللہ تعالیٰ نے آدھی آیت میں جمع کر دیا۔ وہ آدھی آیت کیا ہے؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے لے کر کے 31 تک کی آیتیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیتوں میں ہم لوگوں نے اہم باتیں کیا سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہم نے یہ سیکھی کہ اللہ کے حکم کے اوپر اعتراض کرنا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا اور اس پر اعتراض کرنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نص جب آ جائے، قرآن اور سنت کی واضح دلیل آ جائے، تو پھر اس کے مقابلے میں قیاس جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں اے اللہ تیرے بندوں پر دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حملہ آور ہو جاؤں گا، ان کے پاس آؤں گا، لیکن اوپر کا اس نے نام لے لیا، کیونکہ شیطان بھی جانتا ہے کہ اوپر اللہ ہے اور اوپر سے وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے اور ہم سے دشمنی کے لیے وہ ہر طریقہ اپنا رہا ہے، تو اب ہم اس سے مقابلے کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ شیطان کے دو بڑے ہتھیار ہیں، ایک تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور دوسرے گناہ کو مزین کرتا ہے، گناہ کو اٹریکٹیو بناتا ہے، سجاتا اور سنوارتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ ہر وہ شخص جو قسم کھائے وہ معتبر نہیں ہوتا، وہ اوتھینٹک نہیں ہوتا، وہ ٹرسٹ کرنے کے لائق نہیں ہوتا۔ شیطان نے قسم کھا کر کے ہمارے باپ اور ماں کو بہکایا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ غلطی اگر ہو جائے تو غلطی کے بعد توبہ کر لینا، یہ آدم کا طریقہ ہے، اور گناہ کے بعد اس پر ڈٹے رہنا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ اب ہم آدم کا طریقہ اپناتے ہیں یا ابلیس کا طریقہ اپناتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ ایک ہوتا ہے لباس جو حسی لباس ہے، جو ظاہری لباس ہے، جو ہمارے بدن کا کپڑا ہے، اور ایک ہے جو ہماری روح کا لباس ہے، اور وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ تو اپنے حسی لباس سے بڑھ کر کے ہماری توجہ اپنے باطنی جمال کی طرف ہونی چاہیے، اپنی روح کی پاکیزگی اور اپنے نفس کی پاکیزگی کی طرف ہونی چاہیے، جس کو اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ حضرت آدم نے جو دعا کی، اس دعا میں ایک جملہ یہ تھا کہ اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اور تو نے اگر نہیں بخشا، تو نے رحم نہیں کیا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والا سب سے بڑے گھاٹے میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ گناہ جو ہوتا ہے یہ اپنے ساتھ بڑے برے اثرات لاتا ہے، بہت بڑی نحوست لاتا ہے، گناہ اپنے ساتھ بڑی خرابیاں لاتا ہے۔ آدم اور حوا سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، اور اس غلطی کے نتیجے میں سب سے پہلے ان کے بدن کے کپڑے اتر گئے۔ تو اللہ کی نافرمانی یہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں لاتی ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ نماز کے وقت، مسجد کی حاضری کے وقت زینت کو اختیار کر لیا جائے، یعنی جو شریعت کی کنڈیشنز ہیں لباس کے متعلق، ان کنڈیشنز اور ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے مناسب لباس پہن کر کے مسجد میں حاضر ہوا جائے۔ اور آخری چیز یہ پتہ لگی کہ اسراف سے بچا جائے، اسراف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ تھی قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیتیں۔ انشاءاللہ ان کے آگے کی آیات کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔